کئی بیچارے بد نصیب ایسے ہیں کہ روزہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے ہمارے گھر وہاں پہ چوکیدار گلی میں بیٹھا ہوتا تھا، کل میں نے پوچھا، میں کہا جی آپ نے افطاری کر لی؟ آپ نے افطاری کہاں سے کی؟ مجھ سے کہا جی ساتھ والے گھر نے کرائی۔ تو میں کہا تمہارا روزہ تھا؟ کہتا روزہ تو نہیں تھا۔ میں نے کہا روزہ کیوں نہیں تھا؟ کہتا جی میں دوائی شوائی کھانی ہوتی ہے، میں ذرا مرچا نہیں کھانا، تو ذرا لائٹ میرا کھانا ہے، تو پھر وہ ذرا مینج نہیں ہو۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کا حکم توڑ رہے ہو؟ کون ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو؟ کون ہے جس کو تم للکار رہے ہو؟ تو پتہ ہے کچھ بتائیے، کیا کر رہے ہو؟ وہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں کس نے روزہ رکھا جناب، سارا دن اٹا کون چکے تو روزہ کون رکھے؟ تو پہ رکھ سکتا ہے دھوپ میں روزہ؟ کہتے کس نے رکھی ہے؟ اصل میں یہ نہیں کہ اس نے یہ دھوپ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں، اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں، چاہے دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، چاہے فرق رہے، اس نے نہیں رکھنا۔ اگر اس نے روزے رکھنے کی نیت کی ہوتی تو اللہ اس کے لیے بندوبست کر دیتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جا کے چلے جاؤ، سعودی عرب میں سب رات کو کام ہوتا ہے، دن سارا دن بند، رات کو جو کام دکانیں سب کاروبار رات کو۔ تو یہاں یہ گھروں کی مزدوری رات کو نہیں ہو سکتی؟ کیا خیال ہے؟ کیا مشکل ہے جی؟ رمضان میں رات کو کام کریں گے جی؟ اگر نیت ہوگی تو اللہ اس کا نظام چلا گا۔ اس کی نیت ہوتی ہے اگر روزہ رکھنے کی تو اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا۔ تو نیت نہیں، کیوں نیت نہیں؟ اس کو پتہ نہیں روزہ کیا ہے، روزہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں روزہ نبھتا نہیں، میں نے بڑا بھوک زیادہ لگتی۔ یہ کیا بھوک زیادہ نہیں لگتی؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا، اللہ کو جانتا ہی نہیں، اسے آخرت کے دن کا یقین ہی نہیں کہ یہ ایک دن آئے گا۔ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے نہیں رکھا، ایک روزہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھا، چھوڑ دیا، اب چاہے یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے رمضان کا روزہ۔ اگر پتہ ہو کہ یہ روزے پہ فیصلہ ہوگا، ساری عبادات پہ جنت ملتی ہے، نماز پہ، صدقے پہ، خیرات پہ، حج پہ، سب پہ جنت ملتی ہے، اور روزے پہ کیا ملتا ہے؟ اللہ۔ روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، اللہ ہی میرا ہو گیا، چلو بات ختم، اللہ ہی میرا ہو گیا، یہ کسی اور عبادت پہ نہیں، روزے پہ اللہ ملتا ہے۔ کسی کو یہ یقین کی بات ہے، کسی کو کچھ روزہ رکھیں گے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی پرائم منسٹر سے جگری دوستی ہو جائے گی۔ تو بتاؤ، پرائم منسٹر سے دوستی کے لیے روزہ رکھ لے گا؟ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے تیری جگری دوستی ہو گئی، تو میرا جگری دوست بن گیا، چلو اب میں تجھے مل گیا، اب میں تیرا ہو گیا، جو تو کہا کرے گا ہو جایا کرے۔ اب اگر یقین ہوتا تو کیا کرتا؟ روزہ رکھ لیتا کہ نہیں؟ سارا مسئلہ یقین کی کمزوری کا ہے میرے دوستوں۔ یہ جو میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کرتا ہوں، اس میں میری 90% بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ یقین کا پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں اعمال کا اگر یقین ہو جائے پھر مسئلہ ختم، پھر کوئی دنیا میں ایسا انسان آپ کو نہ نظر آئے کہ روزہ نہیں سکتا۔ روزہ تو مزیدار چیز ہے، بھوک کا لگنا ایک انجوائمنٹ ہے یار، کو مذاق کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ بھوک لگی ہے جی، شدید روزہ لگ رہا ہے، شدید پیاس لگی ہے، یہ تو ایک مزہ ہے کہ آپ کسی کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو، اور جس کے لیے برداشت کر رہے ہو وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری بھوک پیاس کو، وہ تمہاری بھوک پیاس کو جانتا ہے، جس کے لیے تم بھوکے رہ رہے ہو۔
اور وہ پھر شام کو فرشتوں کو اکٹھا کرے گا، فرشتوں کو اکٹھا کر کے بلا کے کہے گا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو بھوکے پیاسے تھے یہ کیوں تھے بھلا؟ بتاؤ کیوں تھے؟ تو اللہ خود ہی سوال کرے گا، خود ہی جواب دے گا، یہ اس لیے بھوکے پیاسے تھے، یہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے تھے یہ بھوکے پیاسے۔ تو پھر کیا اللہ کہیں گے؟ اب اللہ کی بادشاہی، اللہ کا کلام، اللہ کی مجلس، تو اللہ خود ہی کیا کہیں گے؟ اب پھر تم گواہ رہنا، فرشتوں تم گواہ رہنا۔ حالانکہ ان کو فرشتوں کو گواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا سٹائل ہے، اللہ کا سٹائل کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا، ان سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا ہو گئی، بھوکا پیاسا رہنے پہ یہ ہو گیا۔